محبوب کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا 3 بندے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور پھر اللہ فرمائے گا یہ سارے دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تمہارا دل چاہے اس سے داخل ہو جاؤ۔ پوچھا گیا حضور سے، حضور یہ تو بتائیں وہ کون سے افراد ہوں گے جن کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے؟ رحمت کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، پہلا وہ بندہ جس کے کسی قریبی کو، رشتہ دار کو، بیٹے کو، بابا کو، کسی اور کو ختم کر دیا گیا، جان لے لی گئی، اب وہ چاہتا تو بدلہ بھی لے سکتا تھا، قصاص کا یہ تصور بھی شریعت کے اندر موجود ہے، لیکن اس نے اپنے قریبی کو، بیٹے کو، بابا کو یا کسی اور کو مارنے والے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ تو فرمایا یہ معاف کرنے والا بندہ جس نے اپنے انتقام کی آگ کو بھڑکنے نہیں دیا، بلکہ اس کو ایک طرف رکھ کر خالص اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، قیامت کے دن جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور پھر آواز آئے گی یہ سارے دروازے کھلے ہیں تیرے لیے، جس دروازے سے تیرا جی چاہے داخل ہو جا۔ دوسرا بندہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ تلاوت کی ہے، 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا، ہر فرض نماز کے بعد 5 نمازوں کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ جس نے پڑھی، فرمایا قیامت کے دن اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور پھر اسے اختیار دیا جائے گا، یہ سارے دروازے ہیں جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جا۔ اور تیسرا بندہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جس کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا، جس کو اللہ نے مالدار بنایا، اور کوئی غریب، کوئی نادار، کوئی مفلس جس کی جان پھنسی ہوئی تھی وہ آیا اور اس نے آ کر قرضہ مانگا، تو اس نے خالصتاً اس کی مدد کی نیت سے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی مدد کی، اسے قرض دے دیا، تو میرے آقا فرماتے قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا یہ سارے دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ کریم کا کرم ہوگا، یہ مہربانی ہوگی، کیوں؟ مخلوق سے محبت کرنے کی بنا پر، مخلوق سے پیار کرنے کی بنا پر۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، کہا اس کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر ہنا تقسیم کرتا ہے، اس کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر ہنا تقسیم کرتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ محنت کش، وہ سارا دن کام کرنے والا، لیکن جب گھر جاتا ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کی خواہشیں خرید کر سکے، ان کی ضروریات کو پورا کر سکے۔